باپ اور بیٹا روح القدس کے نام پر آمین۔ زندہ خداوند کا زندہ کلام۔ دوسرا اخبار کی کتاب اس کا 32 باب۔ سنکریب کی یورش۔ ان واقعات اور اس دیانتداری کے بادشاہ اشور سنکریب آیا اور یہودا میں داخل ہوا اور حسین شہروں کے مقابل ڈیرا لگایا اور انہیں فتح کرنا چاہا۔ جب حزقیہ نے دیکھا کہ سنکریب یروشلم کے خلاف لڑائی کرنے کا قصد کر کے چڑھ آیا ہے، تو اس نے اپنے سرداروں اور بہادروں کے ساتھ صلح کی کہ پانی کے چشموں کو جو شہر سے باہر تھے بند کر دے۔ تو انہوں نے اتفاق کیا اور بہت لوگوں نے جمع ہو کر سب چشموں کو اور ندی کو جو ملک کے بیچ میں بہتی تھی بند کر دیا اور کہا کہ اشور کے بادشاہ کس لیے آ کر بہت سا پانی پئیں۔ پھر اس نے ہمت کی اور ساری دیوار جہاں سے گری ہوئی تھی بنائی اور برجوں سے اسے مضبوط کیا اور ایک دوسری دیوار باہر کی طرف بنائی اور داؤد کے شہر ملوہ کو مستحکم کیا اور سب قسم کے ہتھیار اور ڈھالیں بکثرت بنوائیں، اور اس نے لوگوں پر جنگی سردار مقرر کیے اور انہیں شہر کے پھاٹک کے پاس کی فراخ جگہ میں جمع کیا اور ان کے دلوں کو تسلی دے کر کہا، ہمت باندھو اور دلیری کرو اور اشور کے بادشاہ کے سامنے سے اور اس کے تمام لشکر کے سامنے سے جو اس کے ساتھ ہے نہ ڈرو اور نہ گھبراؤ، کیونکہ جو ہمارے ساتھ ہیں ان سے جو ان کے ساتھ ہیں زیادہ ہیں۔ اس کے ساتھ بشر کا ہاتھ ہے، پر ہمارے ساتھ خداوند ہمارا خدا ہے کہ ہماری مدد کرے اور ہماری لڑائیاں لڑے۔ تب شاہ یہودا حزقیہ کے کلام سے لوگوں کو دلاوری ملی۔ اس کے بعد شاہ اشور سنکریب نے جو اپنے سارے لشکر کے ساتھ لکیش کے مقابل پڑا تھا، اپنے نوکروں کو یروشلم میں شاہ یہودا حزقیہ کے پاس اور تمام یہودا کے پاس بھیجا جو یروشلم میں تھے، اور کہا کہ اشور کا بادشاہ سنکریب یوں کہتا ہے کہ تم کس پر بھروسہ کرتے ہو اور یروشلم میں اس کے محاصرہ کے وقت بیٹھے ہو کیا حزقیہ نے تمہیں بھوک اور پیاس کی موت کے حوالے کرنے کے لیے یوں کہنے سے بہکایا نہیں کہ خداوند ہمارا خدا ہمیں اشور کے بادشاہ کے ہاتھ سے چھڑائے گا؟ کیا یہ حزقیہ وہی نہیں جس نے اس کی اونچی جگہیں اور مذبح دور کر دیے ہیں اور یہودا اور یروشلم سے کلام کر کے کہا کہ ایک ہی مذبح کے سامنے تم سجدہ کرو اور اس پر خوشبوئاں جلاؤ؟ کیا تم نہیں جانتے ہو کہ میں نے اور میرے باپ دادا نے ممالک کی سب قوموں سے کیا کیا ہے؟ کیا ان ممالک کی قوموں کے معبودوں کی طاقت ہوئی کہ اپنی سرزمین کو میرے ہاتھ سے چھڑا لیں؟ جن قوموں کو میرے باپ دادا نے بالکل ہلاک کر دیا، ان کے سب معبودوں میں سے کیا کسی کی طاقت ہوئی کہ اپنے لوگوں کو میرے ہاتھ سے چھڑائے؟ کہ تمہارا معبود بھی تمہیں میرے ہاتھ سے چھڑا سکے گا؟ پس حزقیہ نے تمہیں دھوکہ نہ دے اور تم اس سے فریب نہ کھاؤ اور اس کی بات کو سچ نہ مانو، کیونکہ کسی قوم یا مملکت کے معبود کی طاقت نہ ہوئی کہ اپنے لوگوں کو میرے ہاتھ سے اور میرے باپ دادا کے ہاتھ سے چھڑائیں، تو کتنا کم تمہارا معبود میرے ہاتھ سے تمہیں چھڑائے گا۔ اور اس کے نوکروں نے خداوند خدا کے خلاف اور اس کے بندے حزقیہ کے خلاف اس سے زیادہ باتیں کہیں
اور اس نے خداوند اسرائیل کے خدا کی اہانت کرنے اور اس کے حق میں کفر بکنے کے لیے اس مضمون کے خط بھی لکھے کہ جس طرح سے ممالک کی قوموں کے معبودوں نے اپنے لوگوں کو میرے ہاتھ سے نہ چھڑایا، تو حزقیہ کا معبود بھی اپنے لوگوں کو میرے ہاتھ سے نہیں چھڑائے گا۔ اور وہ یروشلم کے لوگوں کی طرف جو دیوار پر تھے یہودی زبان میں بلند آواز سے چلائے، تاکہ انہیں ڈرائیں اور انہیں بے چین کرے، تاکہ شہر کو لے لیں۔ اور انہوں نے یروشلم کے خدا کے خلاف ایسی باتیں کہیں جیسی انہوں نے ملک کے لوگوں کے ان معبودوں کے خلاف کہی تھی جو آدمیوں کے ہاتھ کی کاراگری تھے۔ تب حزقیہ بادشاہ اور اشعیاہ بن آموس نبی نے اس کی بابت دعا مانگی اور آسمان کی طرف چلائے، تو خداوند نے ایک فرشتے کو بھیجا اور اس نے شاشور کے لشکرگاہ میں سب بہادر مردوں اور پیشواؤں اور سرداروں کو ہلاک کیا۔ تب وہ شرمندہ ہو کر اپنے ملک کو واپس چلا گیا، اور جب وہ اپنے معبود کے گھر میں داخل ہوا تو انہوں نے جو اس کی صلیب سے نکلے تھے اسے تلوار سے قتل کیا۔ اور خداوند نے حزقیہ اور یروشلم کے رہنے والوں کو اشور کے بادشاہ سنخریب کے ہاتھ سے اور سب کے ہاتھ سے خلاصی اور ہر ایک طرف سے انہیں امن بخشا۔ اور بہت لوگ یروشلم میں خداوند کے لیے نذریں اور شاہ یہودہ حزقیہ کے لیے قیمتی تحفے لائے۔ اور اس کے بعد وہ تمام قوموں کی آنکھوں میں بزرگ ہو گیا، اور ان دنوں میں حزقیہ بیمار ہوا یہاں تک کہ موت تک پہنچا۔ تو اس نے خداوند سے دعا مانگی، تب اس نے اس کی سنی اور اسے ایک نشان دیا۔ لیکن حزقیہ نے ان احسانات کے مطابق جو اس پر کیے گئے شکر نہ کیا، بلکہ اس کے دل میں گھمنڈ سمایا، تو اس سبب سے اس پر اور یہودہ اور یروشلم پر غضب ہوا۔ پھر حزقیہ نے اپنے دل کے گھمنڈ کو بدلا اور یروشلم کے باشندوں نے بھی فروتنی کی، تو حزقیہ کے دنوں میں خداوند کا غضب ان پر نازل نہ ہوا۔ اور حزقیہ کی دولت اور شوکت بڑھتی گئی، اس نے چاندی اور سونے اور قیمتی پتھروں اور خوشبوؤں اور ڈھالوں اور سب نفیس برتنوں کے لیے خزانے بنوائے، اور اناج کی بھٹی اور تیل اور مے کے لیے انبار خانے اور کثیر مویشیوں کے لیے استبل اور بھیڑ بکریوں کے لیے احاطے بنوائے۔ اور اس نے بھیڑ بکری اور گائے بیل کے گلے بڑھائے، کیونکہ خداوند نے اسے بہت بڑی جائیداد دی۔ اور حزقیہ ہی نے جیہون کے پانی کے اوپر کے منبع کو بند کیا اور داؤد کے شہر کے مغرب کی طرف اسے چلایا۔ اور حزقیہ اپنے سب کاموں میں کامیاب ہوا، مگر بابل کے امیروں کے قاصدوں کے متعلق جو اس کے پاس بھیجے گئے، تاکہ اس نشان کی بابت جو اس ملک میں واقع ہوا تھا اسے دریافت کرے، خدا نے اس کا امتحان کرنے کے لیے اسے چھوڑ دیا، تاکہ جو کچھ اس کے دل میں تھا ظاہر ہو جائے۔ اور حزقیہ کا باقی احوال اور اس کے نیک کام اشعیاہ بن آموس نبی کی روح میں اور شاہان یہودہ اور اسرائیل کی کتاب میں لکھے ہوئے ہیں۔ اور حزقیہ اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا، اور بنی داؤد کی قبروں کی چڑھائی پر دفن کیا گیا، اور تمام یہودہ اور یروشلم کے رہنے والوں نے اس کی موت پر اس کی تعظیم کی، اور اس کا بیٹا منشے اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔